بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے گھریلو زندگی میں نرمی برتنا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے بیویوں کو، یعنی یہ لفظ ہے ازواج جو کہ زوج کی جمع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زوج یا ازواج میاں اور بیوی دونوں ہی یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ازواج ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ازواج کے ذریعے اپنے ساتھی کے ذریعے سکون کی نعمت میسر آ سکے، یعنی بیوی کے ذریعے شوہر کو سکون میسر آ سکے۔ اور یہ کہ جو کوئی خاتون خانہ ہے تو جو اس کا شوہر ہے تو وہ اس کے لیے باعث سکون ہو، نہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے درد سر ہوں اور وبال جان ہوں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے ہی تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت یعنی ہمدردی کے جذبات پیدا فرما دیے ہیں کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، غیر تھے، لیکن اس رشتے میں منسلک ہوتے ہی یہ جو مبارک اور یہ جو پاکیزہ رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، کہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے، یعنی جو خطبہ نکاح ہوا کرتا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں آیات اللہ کا کلام، تو یہ مبارک رشتہ ہے کہ مبارک کلام پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، تمام اہل ایمان میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کا ایمان درست ہو اور جس کا تعلق اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم ہو، جس کے معاملات اپنے افراد خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ جس کے معاملات نرم ہوں، درست ہوں، کہ ہمیشہ گھر میں نرمی کا ماحول پایا جانا چاہیے، گفتگو میں نرمی ہو اور یہ کہ ہر معاملے میں نرمی ہو جہاں تک ممکن ہو سکے، تبھی وہ گھر جو ہے اور وہ رشتہ وہ جڑا رہے گا اور وہ گھر آباد رہ سکے گا۔ ورنہ یہ کہ اگر بات بے بات سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو پھر وہ گھر برباد ہو جائے گا اور وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، کہ دوسروں کے ساتھ بھی، سبھی کے ساتھ انسان کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ، لیکن بالخصوص جس کا حق جس قدر زیادہ ہے اور جس کے ساتھ تعلق جس قدر قریبی ہے اور جس کے ساتھ زندگی کا جس قدر زیادہ حصہ بسر کرنا ہے کہ یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے میاں بیوی کا ساتھ، اور اسی طرح والدین اور بچوں کا جو آپس میں تعلق ہے اور رشتہ ہے، یہ جو ساتھ ہے یہ تو اٹوٹ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔
تو جب یہ ساتھ اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ سبھی کے ساتھ حسن سلوک اور بالخصوص اپنے اہل و عیال کے ساتھ مزید حسن سلوک کی پابندی کی جائے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا رویہ رکھنے والا اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہوں، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، جس کے معاملات، جس کا اخلاق۔ پھر مزید فرمایا کہ تم سب میں سے وہ شخص کہ جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ بہترین ہے وہ خود میں ہوں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا اور یہ پاکیزہ تعلیم دی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرا جو معاملہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ قرآن کریم میں جب خود خالق ارض و سماء اللہ عز و جل کی جانب سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ اور یہ کہ بہترین نمونہ سمجھا کریں۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا۔ تو جب بات ہوگی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سبھی سے بڑھ کر تھا، تو پھر ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں اللہ بھی انہی پر رحم کیا کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، وہ آسمانوں والا وہ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ رحمت و ہمدردی سے پیش آیا کریں ہر ایک کے ساتھ، اور یہ کہ ہمارے دل میں سختی نہ ہو، سنگ دلی سے ہم بچتے رہا کریں کہ سنگ دلی بہت ہی قبیح ترین چیز ہے، بہت ہی ناپسندیدہ اور بہت بری چیز ہے سنگ دلی، کہ انسان کا دل سخت ہو پتھر کی طرح، جبکہ اس کے برعکس مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں نرمی ہو، ہمدردی کے جذبات ہوں ہر ایک کے لیے، اور یہ کہ جب حکم یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں نرمی اور ہمدردی کے جذبات ہوں، تو پھر معاملہ وہی ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق جس قدر زیادہ مضبوط اور قریبی ہے، یعنی ہمارے بیوی بچے، تو پھر ان کے ساتھ ہمارے معاملات مزید نرمی پر مبنی ہوا کریں اور ہمارے دل میں ان کے لیے مزید نرمی پائی جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت ثلاثہ، جنتی لوگ تین ہیں، ذو سلطان مقسط، انصاف کرنے والا بادشاہ، اور یہ کہ رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى و مسلم، وہ انسان جس کا دل نرم ہو، مہربان قسم کا جو انسان ہو، اور یہ کہ اس کے دل میں نرمی ہو سبھی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اور بالخصوص قرابت داروں کے لیے، سبھی کے لیے اس کے دل میں نرمی ہو، ہمدردی کے جذبات ہوں،
اور بالخصوص جس کے ساتھ قرابت داری کے معاملات ہوں، تو جب بات ہوگی قرابت داری کی اور رشتہ داری کی تو پھر ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ قریب ترین جو لوگ ہیں انسان کے لیے وہ اس کے اپنے افراد خانہ ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ اولاً تو اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ جنتی تین ہیں: انصاف کرنے والا بادشاہ، تو انسان خود اپنے گھر میں ہر کوئی اپنے گھر میں بادشاہ ہے، جس طرح پورے ملک کا ایک بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور یہ کہ انصاف کرنے والا بادشاہ جنتی ہے۔ تو ہر انسان اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے بادشاہ ہے، اپنے گھر میں وہ حکمران ہے، فرما روا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا کرے، ظلم و زیادتی سے باز رہا کرے، تاکہ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ وہ انسان جس کے دل میں نرمی ہو، نرم دل، رحم دل قسم کا جو انسان ہے وہ جنتی ہے۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ سبھی کے لیے اس کے دل میں رحمت و ہمدردی کے جذبات ہوں، بالخصوص اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اور تیسرا شخص جس کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا کہ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، وہ انسان جو کہ ضرورت مند ہے اور یہ کہ اہل و عیال والا ہے، ذو عیال کہ اس کے بیوی بچے ہیں اور اس کی ضروریات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عفیف متعفف کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، بلکہ یوں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اس کی جو خوش پوشی ہے اس کا بھرم برقرار رہے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کسی سے وہ کچھ مانگتا نہیں ہے، بس جس طرح بھی بن پڑے، جیسے بھی ممکن ہو، روکھی سوکھی کھائی، کبھی پوری روٹی نصیب ہوئی، کبھی آدھی روٹی پر گزارا چلایا، مگر یہ کہ صبر و شکر کرتا رہا، تو یہ بھی جنتی قسم کا انسان ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا: اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ جب کسی گھرانے والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی کوئی ایسا گھر ہے کہ وہاں جو بسنے والے ہیں، اس مکان کے جو مکین ہیں، اس گھر کے جو افراد ہیں، اللہ کو اگر ان کے لیے بھلائی مقصود ہو، خیر مقصود ہو، تو کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے؟ ادخل علیہم الرفق، اللہ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے، نرمی پیدا فرما دیتا ہے کہ جب دلوں میں نرمی ہوگی، کہ باپ کے دل میں نرمی، ماں کے دل میں نرمی، بچوں کے دلوں میں نرمی، شوہر یا بیوی یا جو کوئی بھی ہیں، بھائی یا بہن وغیرہ، جتنے بھی اس مکان کے مکین ہیں، سبھی کے دل میں جب نرمی ہوگی تو دل میں نرمی، زبان پر بھی نرمی ہوگی، وہاں خوش گفتاری ہوگی، اور یہ کہ ایک دوسرے کے لیے عزت و محبت اور ہمدردی اور احساس اور احترام کے معاملات ہوں گے، تو پھر وہاں کوئی فتنہ یا کوئی فساد نہیں ہوگا، وہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی، وہاں پریشانیاں نہیں ہوں گی، وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے عذاب اور وبال جان اور درد سر نہیں بنیں گے، بلکہ وہ سبھی اس مکان کے مکین ایک دوسرے کے لیے نعمت ثابت ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں گے، کہ شوہر بیوی کے لیے رحمت اور نعمت، بیوی شوہر کے لیے رحمت اور نعمت، اور یہ کہ ان دونوں کے لیے ان کے بچے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک
اور بچوں کے لیے وہ ماں باپ وہ ایک رحمت اور ایک سائبان، یوں وہاں اس گھر میں خیر و خوبی ہوگی۔ اللہ ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے کہ جن کے لیے اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ ہمیشہ نرمی کو اپنایا جائے ہر معاملے میں اور ہر ایک کے ساتھ، اور بالخصوص گھریلو زندگی میں ہمیشہ نرمی برتتے رہنا۔ یہ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اس پر بھی اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت سے نرم دلی سے محروم تو صرف وہی رہتا ہے کہ جو شقی یعنی بہت ہی بدبخت قسم کا جو کوئی انسان ہوگا۔ یعنی اگر کوئی سنگ دل قسم کا انسان ہے کہ ہمیشہ سختی، دل میں بھی سختی، زبان پر بھی سختی، معاملات میں بھی سختی، رویہ و سلوک میں بھی سختی، جب بولے گا گویا کہ پتھر مار رہا ہے اپنی زبان سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی بدبخت قسم کا انسان ہے۔ تو جب رحمت و ہمدردی یہ پسندیدہ چیز ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اس کے جو حقدار ہیں کسی بھی انسان کے لیے وہ اس کے اپنے افراد خانہ ہیں۔ تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہوں وہ نرمی پر مبنی ہوا کریں ہمیشہ، اور مزید یہ کہ انسان اپنے بچوں کی جو ضروریات ہیں، بیوی یا بچے سبھی کی جو ضروریات ہیں، تو کھلے دل سے ہنسی خوشی ان کی ضروریات کا اہتمام کیا کرے، نہ یہ کہ طعنے دیا کرے کہ روزانہ یہ خرچہ ہو گیا وہ خرچہ ہو گیا۔ خوش دلی سے ان پر اللہ کا دیا ہوا روپیہ پیسہ خرچ کرتے رہنا، اور یہ کہ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کی بھی فکر کرتے رہنا۔ جب حکم یہ ہے کہ دلوں میں نرمی ہو بیوی بچوں کے لیے، تو پھر اس نرمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، نرم رویہ ہو، ان کی ضروریات کو ہنسی خوشی پورا کیا جائے، اور ان کی دینی و اخلاقی تربیت کی فکر و جستجو کی جائے تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں اور دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ثابت ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔